औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जहाँ इतने आमाल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, तो क्यों ना आज एक कार खैर का अमल भी आपकी खिदमत में पेश करें। और हम चाहते यही हैं कि अल्लाह ताला के बंदों के ऐसे मसाइल जिनसे वो परेशान हैं, ऐसे अमराज जिसको डॉक्टरों ने बिल्कुल लाइलाज करार दे दिया, तो क्यों ना चांद गिरहन में हम वो अमल भी आपकी खिदमत में पेश करें। तो दोस्तों, ये आपको जो स्क्रीन पर दुआ नज़र आ रही है, ये शुगर के लिए काफ़ी हैं। और खुदारा अगर आप कोई और अमल कर सके या नहीं कर सके, इस दुआ का आप ज़रूर ज़कात अदा कर दें। अगर आप आमिल भी हैं तब भी अदा कर दें, और अगर आप आमिल नहीं भी हैं तब भी आप इसकी ज़कात ज़रूर अदा करें। दोस्तों, इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह आप जिस भी शुगर के मरीज़ का इलाज करेंगे, 100% उसका इलाज भी होगा और उसके बाद वो मीठा भी खा सकता है। आपने देखा होगा कि अक्सर शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी और बे औलादी और आंखों की बिनाई और मादे के जो अमराज होते हैं, वो सारे इसी की वजह से जन्म ले लेते हैं। फिर अगर हम डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं तो वो इंसुलिन का मशवरा ही देते हैं, तो हम उस पे ही गुजारा करते हैं, मीठी चीज़ से हम परहेज़ करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा अमल आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाए जिसको करने से वाकई इंसानों को फ़ायदा हो, और जिससे ये बड़ा मर्ज़, एक मूज़ी मर्ज़ जो जानलेवा मर्ज़ भी हैं और जो अज़दवाजी हैसियत रखते हैं, उनके लिए एक मौत भी हैं। क्योंकि शुगर के बाद इंसान की जो असल ताकत होती हैं वो ख़त्म होने के बराबर हो जाती हैं। फिर वो अज़दवाजी ज़िंदगी में वो मामलात तय नहीं कर सकता जो करने चाहिए, अपने पार्टनर को वैसे ही मुतमईन नहीं कर सकता जिस तरह आम जिंदगी में एक इंसान मुतमईन करता है। तो इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से शुगर का मर्ज जड़ से ख़त्म होकर इंसुलिन दोबारा काम करना शुरू हुई कर देंगे। और उसके बाद अगर ये इंसान औरत हो या मर्द हो, मीठा खाए या इस तरह कोई और चीज़ खाए, तो इंशाल्लाह उसकी वजह से भी शुगर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये याद रखें कि ये 40 दिन का कोर्स है। आपने 40 दिन ही एक मरीज का कोर्स करवाना होगा, तब ही जाके शिफा होगी। ऐसे नहीं है कि आप 2 दिन के पीने के उनको तावीज़ दें और वो 2 दिन इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फिर आप ये कोर्स ही छोड़ दें। मुकम्मल कोर्स जो है वो इसका 40 दिन है। पहले मैं चांद गिरहन में इसकी ज़कात का तरीका आपको बता दूं कि इसको आपने चांद गिरहन में कैसे पढ़ना है। दोस्तों, जो दुआ आपको नज़र आ रही हैं इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी आसान दुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसको आपने चांद गिरहन में 211 बार बनियत ज़कात पढ़ना होगा। 211 बार आपने बनियत ज़कात पढ़ना होगा। अच्छा दोस्तों, इसके औल आखिर में आपने कोई सा भी दरूद शरीफ, अव्वल आखिर कोई सा भी दरूद शरीफ 41 बार पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, 41 बार दरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ 211 बार आपने बनियत ज़कात पढ़नी है। उसके बाद फिर 41 बार आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। अब दोस्तों, इसकी ज़कात तो अदा हो गई। इसके बाद रोज़ाना 11 बार आप इसका विर्द रखेंगे। जो डेली आपकी रूटीन होगी, रोज़ाना 11 बार आप इसको पढ़ेंगे। अगर 3 दिन ये दुआ आप नहीं पढ़ेंगे तो इसकी तासीर जाती रहेगी। फिर ये वैसा काम नहीं देंगी जिस तरह आप ज़कात के बाद आप काम लेते रहें। तो ये 11 बार रोज़ाना आपने पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह ताला के अस्माए आज़म है, दुआएं हैं,
تو یہ کیا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پڑھائی دیتے ہیں، اگر یہ نہ بھی پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی ذکر ہے، اللہ صمد، اللہ اللہ کہنا بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یا اللہ ہم وہی ذکر آپ کا ویسے بھی کرتے ہیں، قل هو اللہ احد یہ ویسے بھی پڑھتے ہیں، الحمد شریف یہ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ نماز فرض کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دوستو ہر چیز کا ایک کلیہ، ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی دعا کر یا اللہ مجھے بیٹا دے دے اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اس کو بیٹا بھی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے فرمائے گا کہ آپ شادی کریں، اس کے بعد پھر دعا کریں، پھر بھی اولاد دینے والی ذات جو ہیں وہ میری ہیں، لیکن پہلے آپ نے شادی کرنی ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو بغیر باپ اور ماں کے ہی پیدا فرمایا۔ تو دوستو یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ تو اس لیے ہم غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، مختلف ہماری زبان، کبھی کبھار ہماری زبان پہ گالی بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو 11 مرتبہ ہم ورد کرتے ہیں، اس کی روحانیت ہمارے قبضے میں رہتی ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہماری زبان گند ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم اگر یہ ذکر کرتے ہیں تو اس طرح تاثیر نہیں دیتی جس طرح صحابہ کرام کو فائدہ دیتی تھی۔ یا پھر دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، ہم اگر 100 رکعت بھی پڑھے اللہ تعالیٰ بارش نہیں کرتے، کیونکہ ہماری نماز ہی کمزور ہیں، ہمارے نماز میں خضوع نہیں ہوتا، اور ہمارے جو صحابہ کرام تھے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، دنیا کا کوئی مشکل ترین کام ہوتا تھا تو وہ کر دیتے۔ تو اس لیے یہ اشکال نہ رکھے، پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر روزانہ 11 بار آپ پڑھائی کریں، اس کے بعد آپ نے جس کو بھی کورس دینا ہوگا، آپ نے 41 کالی مرچیں لے کر 41 عدد آپ نے کالی مرچوں پر بھی دم کرنا ہوگا، جو کالی مرچ گول گول ہوتی ہے اس پر بھی دم کرنا ہوگا۔ اب ایک مرچ پر آپ نے ایک مرتبہ نہیں، یہی دعا آپ نے 11 بار پڑھ کر ان مرچوں پر دم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے زعفران سے 11 تعویذ لکھنا ہے اس دعا کے، مطلب 11 کاغذوں پر علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ اب آپ نے شوگر کے مریض سے پہلے ٹیسٹ کروانا ہے، پھر وہ ٹیسٹ اپنے پاس محفوظ رکھ کے پھر 11 دن کا آپ کورس دے دیں۔ یہ روزانہ صبح پانی میں ڈال کر نہار منہ بھی پانی پینا ہوگا، اور پورا دن یہی پانی پیتا رہے جو شوگر کا مریض ہو۔ اس کے بعد جب 9 دن پورے ہو جائیں تو آپ اس سے دوبارہ ٹیسٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنا فرق پڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 11 دن کی تعویذ دے دیں اور 11 دن کا مزید اس سے کورس کروائیں۔ تو اور طریقہ بس یہی ہے، اسی طریقے سے اس نے پینا ہوگا، اور 41 مرچ جو ہیں وہ پہلے دن جب آپ نے دم کیے ہوں گے، وہ روزانہ ایک مرچ اپنے دانتوں میں دبا کر اچھی طرح پیس کر اس کو نگل جائے، تو یہ روزانہ کے حساب سے ایک کالی مرچ ہوگی، وہ اس نے کھانا ہوگی، اور اچھی طرح دانتوں میں دبا کے، ویسے ہی نہیں، ثابت نہیں، دانتوں میں اچھی طرح دبا کے اس نے کھانا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور یہ پہلے 11 دن کا کورس دے دے، اس کے بعد پھر 11 دن کا کورس دے دے، پھر ٹیسٹ کروائیں، پھر تیسری بار بھی 11 دن کا کورس کروائیں، پھر اس کا ٹیسٹ کروائیں، اور آخر میں 7 دن کا کورس جو ہے وہ کروائیں۔ تو انشاءاللہ 40 دن کے اول تو 11 دن کے بعد جب ٹیسٹ کرے گا تو اگر اس کی شوگر 400 ہوگی تو انشاءاللہ 180 پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، 11 دن کے بعد۔ اب مزید 11 دن کے بعد وہ ٹیسٹ کرے گا تو 120 پہ انشاءاللہ ہوگی، پھر مزید 11 دن کے بعد ٹیسٹ کرے گا تو 100 پہ ہوگی، اور انشاءاللہ جب 7 دن اور پورے ہوں گے تو شوگر جو ہیں وہ بالکل کنٹرول ہو چکا ہوگا، اس کے بعد وہ مٹھائی بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور دوستو یہ پہلے جو 11 دن ہیں
اس کے 7 دن جب گزریں گے، یعنی 7 دن وہ یہ تعویذات پیے گا روزانہ، نیا تعویذ پانی میں ڈال کے وہ پورا دن پیے، پھر وہ پانی اور تعویذ جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ دفن کر دے یا کسی پاک پانی میں جو جاری ہو اس میں ڈال دیں، تو یہ پیتا رہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا شوگر ایسے دور فرما دے گا کہ جیسے یہ مرض تھا ہی نہیں۔ اور جو بے اولادی کا مرض ہوگا شوگر کی وجہ سے، یا پھر جو مردانہ کمزوری ہوگی یا پھر ہڈیوں میں کمزوری ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرما دے گا۔ لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ اس علاج کے دوران، اس کورس کے دوران کوئی بھی میٹھی چیز اس نے نہیں کھانی، یہ پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو بھی کھائے انشاءاللہ بالکل کھا سکتے ہیں، دوبارہ سے شوگر اس کو نہیں ہوگی۔ دوستو، میں نے اس عمل کو آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا تاکہ آپ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور جس طرح ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں شوگر کا، اس طرح آپ بھی کریں اور ڈھیر ساری دعائیں آپ بھی کمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے مجھے بھی حصہ دے۔ تو اس نیت سے ان تمام بھائیوں کو اجازت ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، وہ عامل ہیں یا نہیں ہیں، تمام دوستوں کو اجازت ہے، تمام دوست کر لے، اپنے فیملی ممبران کا علاج کریں، اپنے جو آپ کے آس پاس ہوں ان کا علاج کریں، اور ڈھیر ساری دعائیں اپنے حصے میں اور میرے حصے میں کمائیں۔ دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔